فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اس کا چوتھا والیوم، جلد 4 ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچے ہیں خطبہ نمبر 97 پر۔ اس کے 3 حصے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج کی اس ریڈنگ میں ہم چوتھا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے انظروا اہل البیت نبیکم، اور ختم ہو رہا ہے العاصفی خوفا من العقابی ورجاعا للثواب۔ ترجمہ ہے، اے اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جانا، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہونا۔ یہ پیج نمبر 265۔ یہیں پہ اس کے آدھے حصے پر تیسرا حصہ ختم ہوا تھا خطبہ نمبر 97 کا، اور اب بقیہ جو یعنی چوتھا حصہ شروع ہوا ہے بقیہ پیج پر۔ تو امام اس خطبے کے اس حصے میں یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ترجمہ میں پڑھ رہی ہوں۔ آگے فرماتے ہیں، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے حضرت کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کی مثل ہو، اور اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے تو کبھی رخسار۔ وہ حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے گٹھے پڑے ہوئے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھرتھراتے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ پیغمبر اکرم کے حقیقی ساتھی ایسے تھے۔ امام خطبے کے آخری حصے میں 2 اہم نقطوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے ساتھیوں سے ایسے رہبروں کا تعارف کراتے ہیں جو ہرگز گمراہ نہیں ہوتے، تاکہ وہ ایسے الہی رہبروں کے دامن سے متمسک رہیں اور ان کے زیر سایہ فلاح کی راہ کو پالیں۔ دوسرے نقطے میں امام پیغمبر اکرم کے اصحاب خاص کی بعض نمایاں صفات کو نمونۂ عمل کے طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ آیہ شریفہ والذین تبعوہم بإحسان کے مطابق ان کے نقش پر چلے، اور جن فضائل کو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے انہیں عملی طور پر اپنے اندر منتقل کر لیں۔ جو آیہ شریفہ پڑھی گئی وہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ پہلے حصے میں امام فرماتے ہیں انظروا اہل البیت نبیکم فالزموا، یہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلا حصہ، تو ترجمہ پڑھوں گی۔ اپنے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ امام کا یہ فرمان در حقیقت حدیث ثقلین کی طرف
اشارہ ہے۔ اس متواتر حدیث میں پیغمبر اکرم نے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ بات واضح ہے کہ یہاں اہل بیت سے مقصود ائمہ معصومین ہیں، جنہیں آیہ شریفہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کے مطابق اللہ نے ہر قسم کی نجاست، پلیدگی اور گناہ سے دور رکھا ہے اور انہیں ہر اعتبار سے پاک رکھا ہے۔ اس کے بعد امام اس اجمالی دستور عمل کی وضاحت فرماتے ہیں، اگر کہیں وہ ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جانا، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہونا۔ یقیناً زمان و مکان کے لحاظ سے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ جہاں حالات کا تقاضا یہ ہو کہ اٹھیں اور میدان جنگ میں کود پڑیں، وہاں خاموشی اور سکون بدبختی کا باعث ہو، اور جہاں حالات جنگ کی اجازت نہیں دیتے وہاں جنگ کرنا خسارے کا باعث اور توانائیاں ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اہل بیت ان حالات سے بخوبی آگاہی رکھتے ہیں اور انہی کے مطابق اقدام کرتے ہیں، لہٰذا ان کی کسی بھی طرح مخالفت پسماندگی کا باعث ہوگی۔ بالآخر دو جملوں کے ساتھ امام اس بات کو مکمل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ہر معاشرے میں ہمیشہ سے افراط و تفریط سے کام لینے والے افراد پائے جاتے ہیں۔ افراط سے کام لینے والے حقیقی اور سچے پیشواؤں کی روش کو سست سمجھتے ہیں اور ان سے آگے نکلنے کی کوشش میں معاشرے کو تباہی کی جانب گھسیٹتے ہیں۔ ان کے برعکس تفریط سے کام لینے والے پیشواؤں کو جلد باز سمجھتے ہیں اور خود دور اندیشی اور احتیاط کے بہانے ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور معاشرے میں اختلال کا باعث بنتے ہیں۔ در حقیقت امام کا یہ کلام اس معروف حدیث کے موافق ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث جو کہ اہل شیعہ اور اہل تشیع کی کتابوں میں مختلف تعبیرات اور مختلف مختصر سے فرق کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس طوفانی دنیا میں نجات کا واحد ذریعہ اہل بیتی ہیں۔ حدیث یہ ہے، مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکیبہا نجی ومن تخلف عنہا ہلکا۔ یہ حدیث جو کہ شیعہ اور اہل تشیع کی کتابوں میں مختلف تعبیرات اور مختصر سے فرق کے ساتھ نقل ہوئی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس طوفانی دنیا میں نجات کا واحد ذریعہ اہل بیت علیہم السلام ہی ہیں، جن کے علم و حکمت کی اساس قرآن مجید اور پیغمبر کی سنت ہے۔ جس طرح طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی کے علاوہ نجات کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ خطبہ 87 میں خدا کے خاص بندوں کی توصیف کے سلسلے میں قرآن سے متعلق گزشتہ تعبیر سے مشابہ تعبیر گزری، جس میں امام نے فرمایا، ترجمہ: قرآن خدا کے خالص بندوں کا پیشوا اور امام ہے، تو قرآن جہاں اترتا ہے وہ بھی وہیں اپنا بار اتار دیتا ہے، جہاں کہیں قرآن قیام کرتا ہے وہ اسی جگہ کو اپنی منزل قرار دیتا ہے۔ یہ مذکورہ حدیث ثقلین کی تائید اور تاکید ہے۔ اب دوسری ہیڈنگ ہے یہاں پر اصحاب خاص پیغمبر کی صفات حمیدہ۔ اس خطبے کے دوسرے حصے میں امام پیغمبر اکرم کے ساتھیوں میں سے ایک خاص گروہ کی صفات حمیدہ کو مفصل عبارت میں بیان فرماتے ہیں اور انہیں اپنے اصحاب کے لیے نمونہ عمل قرار دیتے ہیں۔ پہلی صفت، ترجمہ: میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کی مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹے ہوئے ہوتے تھے۔ دوسری صفت، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے، اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے اور کبھی رخسار، جب پیشانی زمین پر رکھے تھک جاتے تو وہ کبھی اپنا دایاں رخسار اور کبھی بایاں رخسار زمین پر رکھ لیتے۔
تیسری صفت، وہ حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں۔ ہاں، وہ عذاب الہی کو اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتے تھے اور اسی وجہ سے انہیں کسی پل قرار نہیں آتا تھا۔ چوتھی صفت، لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے گٹے پڑے ہوئے تھے۔ جی ہاں، بندگی کے عشق اور عبادت کی لذت نے انہیں خدا کے سامنے طولانی سجدوں پر ابھارا ہے، جس کے آثار ان کی پیشانیوں پر عیاں ہیں۔ پانچویں صفت، جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تھا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھیں، یہاں تک کہ وہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ کبھی خدا کے عشق اور فراق میں تو کبھی اس کے خوف سے اشک بہاتے تھے۔ چھٹی اور آخری صفت، اس میں ایک بار پھر ان کی قوت ایمانی اور خوف خدا اور امید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھرتھراتے ہیں۔ تیز ہواؤں میں تھرتھرانے والے درختوں سے تشبیہ ایک دلکش تشبیہ ہے۔ امام نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے کہ کبھی سزا کے خوف سے تو کبھی ثواب کی امید میں ان پر یہ حالت طاری ہوتی ہے۔ ایک طرف تو وہ شوق کے دیدار معبود میں آنسو بہاتے ہیں تو دوسری جانب عتاب کے خوف میں آنسو بہاتے ہیں، اور یہی خالص اور مخلص بندوں کا قرینہ ہے کہ وہ خوف و رجا کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں۔ نکات، اہل بیت علیہم السلام کی عصمت و ولایت۔ خطبے کے اس حصے سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام معصوم ہیں، کیونکہ امام صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں، ہر چیز اور ہر کام میں ان کی پیروی کرو۔ جب بھی وہ قیام اور چلنے کا حکم دیں تو قیام کرو، اور جب کبھی ٹھہرنے کا حکم دیں تو ٹھہر جاؤ۔ ان سے آگے نہ بڑھو اور ان سے پیچھے بھی نہ رہو، ورنہ تم گمراہ اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی گمراہی اور ہلاکت کی طرف لے جائیں گے۔ یہ جملے ایک جانب ان کے مقام عصمت پر واضح اور روشن دلیل ہیں، کیونکہ غیر معصوم کی نسبت اس طرح کا دستور عمل درست نہیں ہے۔ دوسری جانب یہ جملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی امامت اور قیادت اہل بیت ہی کے ہاتھوں میں رہے گی، کیونکہ امام نے مذکورہ بالا دستور عمل کو کسی معین زمانے تک محدود نہیں فرمایا۔ تیسری جانب اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ ولایت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ انسان ان عظیم المرتبت ہستیوں کے احکامات میں فرق روا رکھے، بلکہ حقیقی ولایت یہ ہے کہ ان کا موالی ہر کام اور ہر حال میں ان ہستیوں کا تابع فرمان ہو، اور وہ لوگ جو فقط باتوں کی حد تک یا بعض انفرادی اور اجتماعی امور میں اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور حقیقی موالیان اہل بیت علیہم السلام نہیں ہیں، موالی کے بھیس میں دعویٰ کرنے والے ہیں۔ واضح ہے کہ امام کا مقصود فقط انہی کا دور نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مذکورہ بالا فرمان میں فقط اپنی ذات کا نہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام کے امام اور پیشوا کے طور پر تعارف کرایا ہے۔ پیغمبر اسلام سے منقول ایک حدیث اس بات پر روشن گواہ ہے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو احکام شریعت کے امین ٹھہرائے گئے ہیں جانتے ہیں کہ حضرت نے یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ، میں اور میرے اہل بیت ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہیں، البتہ لہٰذا ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان کے حکم سے سرتابی نہ کرنا ورنہ بھٹک جاؤ گے، اور ان کی مخالفت نہ کرنا ورنہ جاہل رہ جاؤ گے، اور انہیں کچھ سکھانے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، بزرگی میں وہ سب سے زیادہ عالم ہیں، اور بچپن میں بھی وہ تم سے عاقل تر ہیں، پس حق اور اہل حق جہاں بھی ہوں ان کی پیروی کرنا۔ کوفیوں اور شامیوں کی خصوصیات۔ خطبے کے آخری حصے کا اس کے شروع کے ان حصوں کے ساتھ ایک لطیف تعلق ہے جن میں امام عراق اور کوفے کے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں۔
اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ تمہارے پاس خدا کے حضور کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے رہنما پیغمبر اکرم کے اہل بیت ہیں۔ یہی تو ہیں جن کے بارے میں آپ نے وصیت کی کہ ان کے دامن کو مت چھوڑنا۔ یہی تو ہیں جو قرآن کے ہم نشین ہیں اور نجات کی کشتی ہیں، جبکہ شام کے لوگوں کا پیشوا ایک گمراہ اور ظالم اور لٹیرا شخص ہے جو کہ دور جاہلیت کی پیداوار ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے تم پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ تمہاری کمزوری اور پستی کی وجہ جسمانی ناتوانی نہیں ہے، بلکہ تم روحانی، معنوی اور اپنے پروردگار سے تعلق کے اعتبار سے کمزور و توانا ہو۔ اسی لیے امام نے ان کوفیوں کو رسول خدا کے اصحاب خاص کی پیروی کرنے کی دعوت دی، جن کا خدا کے ساتھ ایک مضبوط تعلق تھا اور وہ اس کی بارگاہ میں عبادت میں محو ہوتے تھے، اس کے حضور سربا سجود ہوتے تھے۔ خوف خدا سے ان کے بدن پر لرزہ طاری ہوتا تھا، سجدوں کے آثار ان کی پیشانیوں پر نمایاں تھے۔ خوف اور رجا سے ان کی آنکھوں سے اشک جاری رہتے تھے، اور ان کی یہ بندگی اور خدا سے وابستگی دشمن پر کامیابی کا اصل راز ہے۔ کون سے اصحاب؟ ہیڈنگ ہے کون سے اصحاب۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کوفیوں اور شامیوں کی خصوصیات۔ سب سے پہلے نکات میں ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور ولایت کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد کوفیوں اور شامیوں کی خصوصیات کے بارے میں، اور اب کون سے اصحاب۔ ممکن ہے بعض سادہ لوح افراد امام کے اس کلام سے یہ تصور کریں کہ یہ خصوصیات عالیہ تو تمام صحابہ کرام میں موجود تھیں، اور اسے مشہور قاعدہ کلیہ تنزیہ صحابہ پر ایک دلیل سمجھنے لگیں، جبکہ یقیناً یہ اوصاف اور خصوصیات حضرت کے خاص اصحاب جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ جیسوں سے مخصوص ہیں۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی بات تاریخ کے برخلاف ہے، کیونکہ کسی تاریخ میں اصحاب کے لیے یہ اوصاف بیان نہیں کیے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اصحاب کے درمیان کچھ خطرناک، نافرمان اور گناہ گار افراد بھی موجود تھے۔ اس کے چند نمونوں میں سے ایک یہ کہ ان میں سے بعض نے پیغمبر اکرم اور اسلامی لشکر کے ساتھ خیانت کی، جب رسوا ہوئے تو توبہ کی، جیسے حاطب ابن ابی ربیعہ اور ابو لبابہ کی، جن کی داستان سب نے پڑھی ہوگی، اور پیغمبر اکرم کی مسجد میں موجود ستون توبہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ بعض اصحاب نے زکوٰۃ کے حکم کے سلسلے میں پیغمبر اکرم پر اعتراض کیا، جبکہ وہ اس سے بیشتر خدا سے یہ عہد کر چکے تھے کہ اگر مال و دولت کے مالک بن جائیں گے تو راہ خدا میں خرچ کریں گے، جیسے ثعلبہ بن حاطب انصاری کہ جس کا واقعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 سے 77 میں موجود ہے۔ بعض اصحاب نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی اور مختلف نامعقول بہانوں سے جنگ تبوک میں شرکت سے گریز کیا۔ ان کی داستان بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کے ذیل میں موجود ہے۔ بعض اصحاب نے تو جاسوسی جیسا گھناؤنا اقدام کیا۔ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 میں ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ، تم میں سے ان کے جاسوس بھی ہیں جو تمہاری خبر ان سے بیان کرتے ہیں۔ بعض اصحاب نے مومنین کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی غرض سے مسجد زرار کی بنیاد رکھی، جس کی داستان سورہ توبہ کی آیات 107 سے 110 کے ذیل میں بیان ہوئی ہے۔ بعض اصحاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو راہ راست پر تھے، لیکن حضرت کے بعد انہوں نے خواہشات نفسانی کے زیر اثر ایسے فتنے کھڑے کیے کہ جن کے باعث بہت سے مسلمانوں کا خون بہا، جیسے طلحہ اور زبیر کہ جنہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی اور مسلمانوں کے امیر وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر شام بھی نے انہی اصحاب میں سے تھا، جن کی سرکردگی میں بہت سے فتنے بپا ہوئے۔ صفین کا فتنہ انہی میں سے ایک تھا۔
یہ انتہائی نادانی ہوگی جو ہم تاریخ کے ان واضح حقائق اور قرآن کی صریح آیتوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے تمام صحابہ کو تنزیہ کے پانی سے غسل طہارت دے کر ان کے دامن کو پاک و پاکیزہ کریں۔ اس بنا پر امیر المومنین علیہ السلام اس خطبے یا دوسرے خطبوں میں صحابہ کی مدح فرماتے ہیں اور ان کی بزرگی بیان کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے منظور نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خاص ہی ہیں، جو تمام جنگوں میں اگلی صفوں میں ہوتے تھے اور ہمیشہ آپ کے فرمان کے تابع تھے۔ ان میں سے بہت سو نے آپ کی حیات ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحب جنہوں نے جہان انسانیت کے عظیم معلم حضرت پیغمبر اکرم سے خدا کی بندگی اور اسلام کی راہ میں ثابت قدمی، ایثار و فداکاری کا درس لیا، ہر دور کے مسلمانوں کے لیے نمونۂ عمل ہونے کے سزاوار ہیں۔ یہ وہی اصحاب ہیں جو بعض مورخین کے بقول جدا ہوتے وقت ایک دوسرے کو سورہ والعصر سنایا کرتے تھے اور ایمان، عمل صالح، حق کی طرفداری اور صبر و استقامت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ یہ وہی اصحاب ہیں کہ جو قرآن کی حکایت کے مطابق سیمہم فی وجوہہم من اثر السجود، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے، اور یہی تو ہے الذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آیت نمبر 29، جو شخص جو دشمنوں کے مقابل بڑے سخت اور دوستوں کے لیے بڑے رحم دل تھے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 97 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر ہم آپ کی اپنی ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی ہم خطبہ نمبر 98 پڑھیں گے، جو کہ ہے پیج نمبر 275 پر۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا